السلام علیکم احباب صدق و وفا۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت اور عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ روحانیت کے پردے قشت ہفت چیپٹر 7 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا فائنل چیپٹر ہے اور انشاءاللہ آخری قسط۔ دل بہت شکر گزار ہے، بہت شاد ہے کہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے تکمل کو پہنچ رہا ہے۔ ہمارے اس سلسلے کا مقصد تھا اپنے نفس کی تربیت، اپنے اندر چھپی برائیوں کو پہچاننا اور ان سے نکلنے کا طریقہ سمجھنا۔ آج کی قسط اب بہت ہی خاص ہے۔ آج کے بعد جو بھی ان 7 قسطوں کو سنے گا وہ اپنے نفس کے دشمن کو پہچان جائے گا اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی پالے گا انشاءاللہ۔ چلیے اب اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ ہلکا سا وقفہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عظیم نصیحت فرمائی اور فرمایا، اگر تم نے میری یہ نصیحت یاد رکھی تو بہت فائدہ ہوگا، اور اگر بھلا دی تو اللہ کی قربت اور محبت سے محروم ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور ہر آسمان کے لیے ایک فرشتہ نگہبان بنایا، جس کی ڈیوٹی تھی کہ بندوں کے اعمال کو روک کر جانچ کرے۔ ہم 6 آسمانوں تک کے پردے سمجھ چکے ہیں، آج ہم 7ویں آسمان کا باب سمجھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، جب بندے کے صالح اعمال پہلے 6 بدعمالیوں سے پاک ہوتے ہوئے 7ویں آسمان کی طرف اٹھتے ہیں تو ان اعمال سے شہد کی مکھیوں جیسی گونج آتی ہے اور ان کی روشنی سورج کی روشنی جیسی ہوتی ہے۔ ان اعمال کے ساتھ 3000 فرشتے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے ان اعمال کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا، مگر 7ویں آسمان کا فرشتہ پکارتا ہے، ٹھہر جاؤ، اس کے اعمال واپس لے جاؤ، اس کے منہ پر دے مارو، کیونکہ یہ عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا تاکہ فقہا اور علماء کے بیچ اس کا رتبہ بڑھ جائے، لوگوں میں اس کی شہرت ہو جائے، اس لیے یہ شخص دیدار الہی سے محروم ہے۔ احباب، یہ بات دل چیر دینے والی ہے۔ کیا ہم اپنا جائزہ لیں؟ کیا ہمارے اعمال بھی اسی دکھاوے اور شہرت کے لیے تو نہیں؟ کیا ہم علم اور عمل اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں؟ احباب، ریا، شہرت کی محبت، یہ وہ زہر ہے جو اللہ کی قربت سے محروم کر دیتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، ریا کا لباس پہن لینا آسان ہے، مگر اللہ کی بارگاہ تک اس کا پہنچنا ناممکن۔ اگر نیت میں کھوٹ ہو، اگر دکھاوا ہو، تو فرشتے خود اعمال واپس دے مارتے ہیں اور کہتے ہیں، ایسے اعمال اللہ کی بارگاہ تک مت جانے دو۔ احباب، یہ سوچ کر ہی دل لرز اٹھتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ کے اعمال تمام پردوں سے گزرتے ہوئے اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، یہ عمل صرف تیرے لیے خالص کر کے لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اس کے ظاہر پر نگہبان ہو، مگر مجھے اس کے دل کا بھی علم ہے۔ یہ خالص میرے لیے عمل نہیں کرتا تھا، بلکہ دل میں غیر کا خیال تھا، پس اس پر میری لعنت ہے۔ اور پھر سارے آسمانوں کے فرشتے، زمین اور جو کچھ ان میں ہے، سب لعنت بھیجتے ہیں۔ احباب، دل پھٹ جانا چاہیے، کیونکہ دل میں غیر کا خیال اللہ کو برداشت نہیں۔ تصوف کی زبان میں، جب تک بندہ لا نفی کی تلوار سے اپنے اندر کے تمام بت نہیں توڑ دیتا، کوئی عمل اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے اعمال، نماز، ذکر، عبادت، اگر ان میں جنت کا لوبھ ہو، دوزخ کا ڈر ہو، یہ بھی غیر کا خیال ہے۔ احباب، راہ بہت نازک ہے۔ انجام عشق اخلاص ہے، لیکن اخلاص کو سنبھالنا ایک کامل رہبر کے بغیر ممکن نہیں۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں، اخلاص اصل میں نگاہ مصطفیٰ کا نام ہے، مگر اس اخلاص کو بچائے رکھنا، نفس اور شیطان سے محفوظ رکھنا، یہ تربیت کا کام ہے۔ سکون۔
اب آتے ہیں آخری حصہ پر۔ حضرت معاذ رضی اللہ گھبرا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نجات کیسے؟ ہم تو نالائق ہیں، ناقابل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 عظیم نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی، میری ظاہری اور باطنی پیروی کبھی مت چھوڑنا۔ دوسری، یقین کو مضبوط رکھنا، گمان الہی کو بگڑنے مت دینا۔ 3، اعمال میں تھوڑی بہت کوتاہی ہوتی رہتی ہے، اس کا غم نہ کرنا۔ 4، زبان کو بھائیوں کی غیبت اور گلہ شکووں سے بچانا۔ 5، اپنے آپ کو کبھی اچھا نہ سمجھنا۔ 6، دنیا کو آخرت کے عمل میں غلات مت کرنا۔ 7، لوگوں میں فساد اور تفریقہ نہ پھیلانا۔ 8، اپنے اعمال میں ریا، نہ ظاہر میں نہ دل میں، البتہ خود ایسے عمل تماشا یا ایسے جگہ نہ بیٹھو جس میں غیبت، گلہ شکوہ اور فساد ہوتا ہو، کبھی مت لانا۔ احباب، یہ 8 قیمتی اصول پورے قرآن، پورے طریقت اور پوری روحانیت کا نچوڑ ہے۔ ان پر عمل کرنے والا اللہ کے خاص خزانوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ روز محشر سب لوگوں کے سامنے اللہ فرمائے گا، دیکھو یہ میرا مخلص بندہ ہے، اس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کیا۔ آخر میں حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں، اے حقیقت کے طالب، ہنر تو ہاتھ کی ہتھیلی پر لیے پھرتا ہے، مگر اپنے عیب بغل میں دبا رکھے ہیں۔ ایسے کھوٹے سکے اللہ کی بازار میں نہیں چلتے۔ احباب، اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے، اور اخلاص کا راستہ ایک اللہ والے کی صحبت سے گزرتا ہے۔ اگر زندگی کے آخری لمحے تک بھی اخلاص کا ایک ذرہ نصیب ہو گیا تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، ہمارے درمیان کے 7 حجاب ہٹا دے، اور ہم سب کو اپنی قربت، اپنی محبت اور اپنی رحمت عطا فرمائے۔ آمین۔